نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 42 42ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جازم مضارع۔ ہم پچھلے 2 کلاسز ہم اس مضارع کے تغیرات کے نام سے کر چکے ہیں۔ پہلے میں ہم نے جنرل 3 گردانے کی اور آپ کو تیار کیا مضارع کے تغیرات کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے سیشن میں جوازم نواسب کی ہے، یعنی جو ایسے عامل جو کہ مضارع کو نصب کر دیتے ہیں، جوازم منصوب۔ آج ہم انشاءاللہ یہ جوازم مضارع کریں گے، یعنی ایسے عامل جو کہ مضارع کو مجزوم کر دیں۔ مجزوم کیا ہوتا ہے، منصوب کیا ہوتا ہے، یہ آپ پہلے کر چکی ہیں۔ اوکے جی، عفیفہ آپ کا نام میرے پاس سب سے اوپر ہے۔ جوازم مضارع کا مقصد معنی بتائیں گی آپ؟ جی عفیفہ۔ امبر اوکے ہیلو جی جی ہیلو جی جی بولیے۔ آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی جی ہے، سر، بہت ہلکی آ رہی ہے۔ جیسے اسم میں وہ ہم حالت جر کیا تھا، میں نے اکثر میں یہ لیکچر اٹینڈ نہیں کیا ہوا، لیکن جو میں نے کیا ہے اپنے پڑھ کے، اس میں یہ ہے کہ جیسے اسم میں وہ جر حالت میں آ جاتے ہیں، مطلب 3 اس کی ہوتی ہیں حالتیں، اسی طرح یہ جو فعل کی ہے مضارع کی آگے سے ایز اے ٹائپ آف یہ جر ہی حالت ہے جوازم۔ اوکے، ہم اسے مجزوم کہتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جب مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کلاس سے وہ والی نہیں کی لی تھی، اس کے باوجود آپ نے اچھا جواب دیا۔ اوکے، آگے پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے۔ جوازم مضارع 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اوکے وہ الفاظ عامل جو ایک مضارع کو مجزوم کرتے ہوں۔ اوکے، تو ہم پہلے وہ جوازم مضارع یا جازم مضارع، جازم کا مطلب ہوتا ہے جزم کرنے والا، جوازم جو ہے جازم کی جمع ہے۔ تو ہم ایسے الفاظ یا ایسے عامل پڑھ لیں گے، یا ایسے عوامل، جو 2 جمع ہو گیا عامل کی، جو کہ مضارع کو ایک مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے سینٹنس کے اندر ایک مضارع یوز ہوا ہے اور اس پہ وہ لفظ داخل ہوا ہے اور اس نے ایک مضارع کو مجزوم کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ جی سب سے لم لم اعرابی تبدیلی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ نیچرلی ہم پڑھ ہی رہے ہیں جوازم مضارع، یعنی جازم، وہ جازم مطلب وہ ہوا ہے وہ لفظ جو کہ مضارع کو مجزوم کر دے۔ لہٰذا جو ہمارا پہلا جازم مضارع ہے لم، اس کی پہلی خاصیت کیا ہوگی؟ وہ اعرابی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہے عفیفہ؟ معنوی تبدیلی زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص۔ ہاں، اب دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک زوردار نفی والا کیس پڑھا تھا، وہ پڑھا تھا وہ لن، تھا وہ لن جی، اس میں زوردار نفی تھا اور مضارع کے معنی مستقبل کے لیے تھے۔ ویری گڈ، مستقبل کے لیے مخصوص ہو گئے تھے۔ یہاں پہ جو لم ہے یہ جازم مضارع ہے۔ یہ اس سے بھی جب یہ داخل ہوتا ہے مضارع پہ تو مفہوم میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مضارع کے جو معنی ہیں اس کو ماضی کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے کہ الحمدللہ، ایکسکیوز می جی، مزیدار بات یہ ہے کہ مضارع تو ہوتا ہی حاضر، الحمدللہ، مضارع تو ہوتا ہے حال اور مستقبل کے لیے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص کر رہا ہے۔ یہ 2 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص۔ جی امبر، اب آپ ذرا شروع کیجئے پڑھنا، مثال دیکھ لیجئے۔ امبر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر، ایک منٹ سر، مجھے اسکرین آئی ڈونٹ نو۔ چلے پھر جی آپ اگلی ٹرن میں آ آ گئی۔ جائیے۔ آپ بشرا آپ پڑھ لیجیے۔ یس سر، آگے ہے یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ نہیں، یہ یف الو نہیں ہے، یہ یف الو ہے، یہ مضارع معروف ہے۔ جی یفعلو۔ اوکے،
یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو سمپل مضارع ہے ہمارا. مضارع معروف کی گردان کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس پہ ہم نے لم داخل کیا تو کیا ہو گیا؟ لم یفعلوا، اس نے کیا ہی نہیں. ہاں یہ یفعلو نہیں ہے، بی کیئرفل. لم لگانے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا افیکٹ کیا ہے؟ نمبر 1 جزم میں تبدیل ہو جائے گا سر. اس کا جو لام پیش تھا وہ لام جزم ہو جائے گا، اور اب یہ بن جائے گا یعنی مضارع مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک، جی، اوکے، مضارع مجزوم ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا لم یفعل، اس ویری نے گڈ. کیا ہی نہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ایک تو ہے سمپل سٹیٹمنٹ، کیا ہے؟ اس نے نہیں کیا. لا جی یفعل، لا یفعلو، اس نے نہیں کیا. بلکہ یہ تو کیا تو مضارع میں آئے گا ہی نہیں، یہ تو پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. تو سمپل جی کہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے نہیں کیا. لیکن یہاں غور یہ کرنا ہے کہ لا نہیں استعمال کیا گیا، لم استعمال کیا گیا. جازم مضارع، جی اور اس نے مضارع کو مجزوم کیا ہے اور مضارع کے معنوں کو مخصوص کیا ہے ماضی کے لیے. کیا ہی نہیں، اس میں جی ایک ڈگری آف زوردار نفی ہے، نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، اس نے، جیسے کہ ہم نے اس میں ہرگز کہا تھا، وہ بھی کہہ سکتے اس نے ہرگز نہیں کیا. تو یہ جی ماضی کے اگر لیے نہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی زوردار نفی بھی آ گئی اور ماضی کے لیے بھی ہو گیا، پاسٹ میں چلا گیا، اس نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گئی جی یہ جی بات؟ اوکے. جی اب اس کو دیکھیے آگے چلیے، اس میں دوسرا لفظ کیا آ گیا؟ لما اوکے اعرابی تبدیلی مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اوکے 2 مانوی تبدیلی ماضی کے ساتھ ابھی تک نہیں کے معنی آتے ہیں. اوکے. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ ہم نے استعمال کیا لما. یہ لم میں اور لما میں فرق کریں. لم میں میم کے اوپر ساکن ہے، یہاں پر میم پہ تشدید زبر اور اس کے بعد الف بھی ہے، لما. ٹھیک، تو اس میں نیچرلی یہ جازم مضارع ہے تو اعرابی تبدیلی یہ کرے گا اور مضارع کو مجزوم کر دے گا. اور اس کی جو مانوی تبدیلی ہے اس میں ابھی تک نہیں کے معنی ایڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی جی مثال سر. دیکھ لیجئے کیا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ ہمارا مضارع ہے. اوکے لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا. اوکے سر لما لگانے سے مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا ہے، یفعل بن گیا ہے، اور معنی کے اندر اس نے ابھی تک کیا جو ہے ابھی تک نہیں کے معنی آ گئے کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا. ویری گڈ. تو ہم نے 2 جوازم مضارع پڑھ لیے، ایک لم اور ایک لما. ٹھیک ہے جی. لم کے اندر زوردار نفی اور ماضی کے لیے معنی مخصوص ہو گئے تھے، کیا ہی نہیں. اور لما جو ہے اس میں اس نے ابھی تک نہیں کیا، یہ جی اس کے الفاظ میں ایڈ ہو گیا، اور مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا. جی جی حفظہ، اب آپ آئیے ذرا میدان میں. جی جی سر. سر یہ تیسرا ہے لی، لام امر بعد میں پڑھیں گے. اوکے. یہاں ہم آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جی لفظ آپ نے اب تک کتنے لی پڑھ لیے؟ سر ایک تو لی حرف جار میں ہے ویری جو گڈ، بہت اچھے. طرف ہے، ایف او اور آر، فور، اس کے سر کیا معنی ہوتے ہیں؟ فور. ہاں جی فور، جی ہاں جی ہاں جی. اور سر اور لی ہم لوگوں نے لا پڑھا نہیں، ابھی ہم نے نہیں. نواسب مضارع میں پڑھا. ہاں نواسب میں سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا لن تھا، اور لن تھا. نواسب میں سے ہم نے لی پڑھا تھا، لی لام کئی. ہاں جی لام کئی کے ساتھ لی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ایگزیکٹلی وہ بھی نصب کرتا ہے. ہم اوکے. نے یہ 2 لی پڑھے ہیں ابھی تک. تو ہم نے ایک جو سب سے پہلے اسم میں پڑھا تھا، اسم میں ہم نے لام زیر لی پڑھا تھا جو کہ حرف جار تھا، جیسے للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہم نے نواسب مضارع میں پڑھا لام کئی، اس کو کہا ہم نے، اور یہ کئی کی کورولری میں استعمال ہوتا ہے. کئی کا مطلب تھا تاکہ، تو یہ لی جی بھی جو ہے تاکہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہاں کہ جی ہمارے پاس سورہ میں کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، سوری غلط مثال دے دی میں نے، وہ تو جازم مضارع کی ہے، وہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں، امر کا. یہ مثال مجھے نہیں دینی چاہیے تھی.
anyway, تو یہ تیسرا لام زیر لی ہے. یہ لام زیر لی کہلاتا ہے لام امر، یعنی کسی فعل میں حکم کا مقصد شامل کرنا ہو. صحیح. جیسے جی یفعلو میں آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کر، تو یہ حکم ہو گیا نا. جی جی اس کے اندر بھی لام زیر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال چونکہ ایک خاص رولز کے تحت ہونا ہے، اس لیے جب ہم وہ امر کے رول پڑھیں گے یہ لام زیر لی ہم آپ کو اس وقت پوری طریقے سے پڑھائیں گے. ابھی ہم آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں، آپ نے 2 جوازم مضارع پڑھ لیے ہیں، لم اور لما. تیسرا ایک ہوتا ہے لام زیر لی، یہ آپ کو ہم صرف اس وقت انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تفصیل لام زیر لی لام امر کی ہم بعد میں کریں گے. جی سر. اوکے جی، حفظہ یہ نیکسٹ پڑھ دیجیے. یہ کیا ہے؟ لا، لائے نہیں، یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. اوکے، یہ لا آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے؟ سر لا ہم نے پڑھا ہے کہیں پہ. کہیں پہ؟ نہیں سر، کہیں پہ مطلب میں آپ کو بھی سوچ رہی ہوں سر. میں ایک سیکنڈ. اوکے، لا سر نہیں کے لیے آتا ہے نا؟ بالکل صحیح ہے، لائے نفی کہتے ہیں اس کو. ہاں جی، لائے نفی. ہاں جی سر. اور یہ مضارع میں استعمال ہوتا ہے ہاں جی، نیگیٹو سینٹنس کے لیے. نیگیٹو کے لیے. ہاں جی سر، بالکل. حفظہ کو یاد ہے، حفظہ کو یاد نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک، جی سر. جی. تو یہ نیگیٹو سینٹنس ہو گیا، ہاں لیکن جی. اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے. ہاں جی. پلین اسٹیٹمنٹ. ٹھیک. ہاں جی. ہاں جی. امداد موجود ہے، امداد موجود نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ سمپل لا ہو گیا، نیگیٹو سینٹنس ہو گیا. اس ہاں کو جی. لائے نفی کہتے ہیں، نون فا اور یا نفی. ہاں جی. جی سر. یہ جو آپ کے سامنے لا ہے یہ ایک دوسرے قسم کا لا ہے. لکھنے میں شکل وہی ہے لا، لیکن یہ ہاں دوسرا جی. لا ہے. اس کے معنی ہے لائے نہیں. نہیں کا مطلب ہوتا ہے حکم سے روکنا کسی کو. جیسے اگر میں نے روک دیا جی. تم مت جاؤ، تم کھانا مت کھاؤ، یعنی یہ نیگیٹو کے ہے اندر لیکن آرڈر ہے. ہاں جی. ہاں جی. اس کو لائے نہیں کہتے. تو اب یہ ہاں نفی جی. میں اور نہیں میں آپ نے ڈسٹنگوش کرنا ہے. صحیح. صحیح سر. نون فا یا نفی وہ تھا جو سمپل نیگیٹو سینٹنس تھا، نیگیٹو میں نے ہے. ہاں کھایا، میں جی. نے نہیں کھایا. ہاں جی. لائے نہیں جو ہے یہ کسی کو حکم سے روکنا، کسی کام سے روکنا ہے. ڈونٹ گو ہاں. دیئر، ڈونٹ سٹ، ڈونٹ ٹاک. صحیح. اس کو سر لائے یہ امر نہیں کہتے. بالمعروف اور نہیں انل بالکل منکر یہ سے یاد وہی ہے. رکھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یہ بالکل وہی نہیں ہے جو ہر مسلمان پہ ایک فرض ہے، فریضہ ہے. وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. ہاں معنی کیا جی. ہوئے؟ امر سر. بالمعروف کا مطلب ہوا، یہ امر کا لفظ آپ نے اوپر کے لام میں استعمال کیا، لام امر. جی جی. امر کا سر مطلب اس ہے کا مطلب ہوگا کہ اچھے کام کی ترغیب دینی، نصیحت بالکل کرنی اور برائی سے روکنا. برائی سے روکنا. یہ دیکھیے روکنا آ گیا نا، ہاں. اسی کو نہیں انل منکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو ہاں بڑا جی. اچھی آپ نے مثال دی. تو اب آپ نے ٹوٹل کتنے جوازم مضارع پڑھ لیے؟ سر 4 ہو گئے ہمارے، مطلب ہم نے ٹھیک ٹھیک، ڈیٹیل تو ابھی 2 کی پڑھی ہے، مگر یہ 2 ہم پڑھیں گے اوکے. انشاءاللہ تعالی بعد میں. تو 4 ہو گئے، ایک لم، ایک 4. لما، جی. ایک ہاں جی. لام امر اور ایک لام ہاں. لائق لام. نہیں. ہاں جی. لائے نہیں. لائے نہیں. ہم نے نواسب مضارع بھی 4 ہی پڑھے تھے. کیا ہاں کیا تھے؟ جی. لن، ان، سر اذن، لن تھا، ام تھا، اذن تھا اور کئی تھا. کئی تھا. اب اس کے بعد ہاں ہم نے جی. ان میں اور کئی میں ان کے ڈیریویٹوز پڑھے، وہ الگ چیزیں، اسی سے وہ بنتے ہاں. چلے گئے. لیکن مین جو ہاں 4 تھے وہ یہ 4 تھے. وہ اور یہ اسی چاہتے. طرح ہم جی نے سر. 4 جوازم مضارع پڑھ لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی. اینی جی سر. کوسچنز اپ ٹل ناؤ؟ کوئی سوال؟ نو سر. نو سر. اوکے. اب باری آ گئی ناظم صاحب، ذرا آپ پڑھ دیجئے. جی سر. نمبر 2، وہ الفاظ عامل جو 2 افعال مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اوکے. تو اب تک جو ہم نے پڑھے تھے، سب سے پہلی جو بات ہم نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جوازم مضارع 2 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ جو کہ ایک مضارع کو مجزوم کرے. وہ ہم نے مجزوم پڑھ کرتا لیے 4 ہیں. لم، لما، لام امر اور لائے لا میں نہیں. نہیں، لا یہ پہلی نہیں. ٹائپ کی ہو گئی. یہ وہ مضارع ہیں جو کہ ایک مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اب ہم دوسری ٹائپ پڑھ رہے ہیں جوازم مضارع کی. وہ الفاظ یا عامل ہیں
جو کہ دو افعال مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہو. جی اور اس جی جی دیکھ لیجئے کون سا ہے یہ نمبر 1 سب سے پہلے ناظم صاحب. نمبر 1 ان. اوکے، نمبر 1 اعرابی تبدیلی دو افعال مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے اعرابی تبدیلی، یا تو کہا کہ یہ مضارع کو نواسب مضارع میں نصب کرتا تھا، جوازم مضارع میں وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اب یہاں پر کیا گیا، یہ دو افعال مضارع کو مجزوم کر رہا ہے. اوکے، اور اس کے بعد جی. مانوی تبدیلی دیکھ لیں. مانوی تبدیلی اگر کا اضافہ کرتا ہے یعنی حرف شرط ہے. اوکے، یہ ان کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ بیسیکلی حرف اگر شرط کے کے طور لیے پہ استعمال ہو رہا ہے. حرف شرط کے لیے. اگر یہ ہوتا تو میں ایسے کرتا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں ایسے کرتا. ٹھیک. جی جی اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو جب پتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے شرطیہ کی بات کی تھی کہ شرط والی ہر بات میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جی بیان شرط ہوتا ہے اور ایک جواب شرط ہوتا ہے. جی. بیان شرط کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، تو پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے سر. جی نتیجہ جو ہوتا ہے وہ جواب شرط. تو ان دونوں کے اندر اگر مضارع آ رہے ہیں جی تو وہ یہ ایک ان جو ہے ان دونوں مضارعوں کو مجزوم کر دے گا. مجزوم کر دے گا. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ مضارع ہوگی. ٹھیک ہے جی. مثال دیکھ جی. لیجیے آپ کیا ہے. شرطیہ جملہ بیان شرط اگر تو مجھے مارے گا ان تدربنی. اوکے، یہ ان تدربنی کس طرح سے بن گیا؟ ان تو ہو گیا شرط کے لیے اگر. جی، اور تدربنی میں ہو گیا تو مجھے مارے گا. جی تدرب یہ تو تدربنی مارے گا. مارے گا کیسے ہو گیا؟ جی سر، اس کے اندر ایک فعل ہے اور ایک ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہے نی کی ضمیر ہے اور کیجئے. تدرب جو ہے فعل کیا ہے اور ضمیر کیا ہے؟ تدرب. اوکے، اور نی جو ہے وہ ضمیر ہے، یعنی تدرب تو نے مارا، نی مجھے، تو نے مجھے مارا اگر تو مجھے مارے گا. یہ جو تو نے اگر تو مارا ہے مجھے وہ مارے گا. تدریب ہوتا ہے. جی، کیا ہوتا ہے تو نے مارا؟ اگر خالی تدریب کہیں گے تو تو مارتا ہے یا تو مارے گا، لیکن یہاں ان لگ گیا. تدریب نہیں ہوتا وہ. ہاں، تدریبا نہ، مضارع جو ہوتا ہے تدریبو. تدریبو جی تدریبو. اور یا متکلم جو ہے آپ کا ضمیر 13ویں صیغے کا نی. ہاں جی، یہاں مجزوم ہو گیا، پہ ضمہ ختم ہو گیا اور جزم آ گیا اس پر. ویری گڈ. بے کے جی مجزوم ہو گیا یہاں پر. ہاں، تدریبو پلس نی ہے. جی تدریبو پلس نی. ہمارے جازم مضارع ان نے کیا کیا کہ تدریبو کو تدریب کر دیا. تدریبو کا ضمہ ختم کر دیا بے کا، اور اس کی جگہ جزم آ گیا، اس کو مجزوم کر دیا مدارے کو. یہ ہو گیا ان تدریبنی اگر تو مجھے مارے گا. جی جی. اب یہ ہو گئی شرط. آگے دیکھیے پلس جواب شرط کیا ہو گئی؟ اس کو جواب شرط بریکٹ میں جگہ تو میں تجھے ماروں گا. ادرب کا یہاں بھی اس نے ادربو کو ادرب کر دیا، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. جو مدارے تھا جو ادربو تھا بیسیکلی وہ ادرب ہو گیا، اور کا کی ضمیر اس میں ایڈ ہو گئی. ویری گڈ. جی، تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان نے کتنے مضاروں کو منظوم کیا؟ 2 مضاروں کو منظوم کر دیا. 2 مضاروں. ایک مضارع تھا بیان شرط اور دوسرا جواب شرط. ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ان، جی، لیکن اس نے 2 مضاروں کو مجزوم کر دیا. دونوں پر افیکٹ پڑا. ہم کوئی اسکرپٹ پڑھ رہے ہوں گے یا ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہوں گے، کوئی حدیث پڑھ رہے ہوں گے، جی اس وقت آپ کو سمجھیے گا اوہو یہ مجزوم کیوں ہو گیا بھائی یہاں پر؟ جی وہ اس لیے ہو گیا کہ وہ ایک ان تو آپ کو دور نظر آ رہا ہے نا، دوسرا ان کوئی ہے نہیں، پھر بھی ایک مضارع مجزوم آ گیا. اب آپ سوچیں یہ کیوں ہو گیا مجزوم؟ تو وہ ان کی وجہ سے ہو گیا کہ بیان شرط کے اندر جو مضارع ہوگا ان کی وجہ سے وہ بھی مجزوم ہوگا، اور جو جواب شرط ہے اس میں بھی مجزوم ہوگا، وہ بھی مجزوم ہو جائے، مجزوم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لفظ ہو گیا ایک جو کہ 2 مضاروں کو مجزوم کر رہا ہے.
मजलूम करता है। क्लियर हो गई जी ये बात? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कोई सवाल, No, sir. कोई एम्बिग्विटी? ओके, अगर ये हो गया तो तैयबा आप हैं हमारे साथ? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। तैयबा, तुम्हारे बहुत सारे सवाल जमा हो गए मेरे पास। यस सर, आप 1 बाय 1 दे दीजिएगा जवाब। नहीं, लेकिन मैं इस क्लास के सामने भी देना चाह रहा था ताकि बाकी लोगों के साथ भी चलें ये एक्सरसाइज। जरूर सर, जरूर। टाइम हो जाए तो बीच में बच जाए तो हम कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, सवाल अच्छे हैं। एनीवे, अच्छा जी तैयबा आपकी बारी आ गई। अब आप देखिए क्या आता है सामने जी। नोट नंबर 1, इन फेले माजी पर भी दाखिल होता है लेकिन इसमें कोई आराबी तब्दीली नहीं लाता। एराबी, क्योंकि आराबी नहीं है, एराबी, एराबी, अलिफ के नीचे यस सर। जेर है जी। ओके सर। लेकिन इसमें कोई एराबी तब्दीली नहीं लाता। मौनवी तब्दीली आती है कि माजी में मुस्तकबिल के माने पैदा हो जाते हैं, क्योंकि शर्त माजी पर नहीं मुस्तकबिल पर लगाई जाती है। इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या क्या लिखा है नोट में? सर अभी हमने पढ़ा कि इन जो है वो शर्त वाली बात पर दाखिल होता है और उसमें हम मज़ारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ़ेल माजी पर भी दाखिल हो जाता है लेकिन उस पे माने में कोई माने में तब्दीली आएगी। सिर्फ वो ये कि हम इस्तेमाल तो मज़ारे करेंगे, वो सॉरी माजी करेंगे, लेकिन उसमें मुस्तकबिल के माने आएंगे, क्योंकि शर्त जो हम लगाएंगे वो यानी कि माजी पर नहीं लगाएंगे बल्कि मुस्तकबिल पर लगाए जाएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक, सर ओके। आई गेस यही होगा। तो इसके अंदर हमने 3 बातें पढ़ ली। एक तो ये पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने इनको मज़ारे के साथ यूज़ करते हुए बताया और ये बताया कि शर्त के अंदर और जवाब शर्त में अगर दोनों में मज़ारे हैं तो एक इन जो है उन दोनों को मजजूम कर देगा। ये हमने मज़ारे के साथ इसका बिहेवियर पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इन जो है ज़रूरी नहीं है कि मज़ारे के साथ ही इस्तेमाल हो, फ़ेल माजी के साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि इन अगर का मायने देता है तो इसके मायने हमेशा मुस्तकबिल के लिए हो जाते हैं, क्योंकि शर्त आप ये थोड़ी लगा सकते हैं कि पास्ट में अगर तूने ये किया तो मैं ये करूँगा। पास्ट में तो जो करना था वो कर दिया, अब उस पर तो शर्त नहीं लगाई जा सकती। शर्त तो फ्यूचर पे लगाई जा सकती। इसलिए इसका इस्तेमाल जो इनका माजी के साथ होगा तो मानी तो वो शर्त की ही लाएगा और मुस्तकबिल के माने लाएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई एराबी तब्दीली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं। हमने मज़ारे की गर्दान में तो तग़य्युरात पढ़े हैं कि एक मज़ारे जो है उसकी गर्दान मरफू मज़ारे की गर्दान है, दूसरा एक मंसूब मज़ारे की गर्दान है, तीसरी एक मजजूम मज़ारे की गर्दान है। लेकिन माजी में तो ऐसी कोई बात नहीं है, माजी तो एक ही गर्दान होती है। तो उसके अंदर कोई तग़य्युर नहीं पैदा कर रहा है, एराबी तग़य्युर नहीं पैदा करता है इन माजी में। ठीक है, मज़ारे में वो एराबी तग़य्युर पैदा कर रहा है। कुछ आमिल हैं जो उसको मंसूब कर रहे हैं और कुछ आमिल हैं जो उसको मजजूम कर रहे हैं, लेकिन माजी में जब इन लगेगा तो वो एज ए जाजिम या नासिब नहीं लगेगा, बल्कि हरफ शर्त लगेगा, ऐसा हरफ शर्त जो कि माजी के भी मायने को मुस्तकबिल के लिए शेप कर दे। ठीक है जी, इसकी आप मिसाल देखें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। ओके, इन क़राअता फ़हिमता। अब ये अगर तू हाँ, अब ये जो लफ्ज़ क़राअता है ये कौन सा सीगा है, इसका मादा क्या है? सर ये क़राअ है। ओके, इसका मादा क़ाफ रा हमज़ा। वेरी गुड। क़राअता एक दो तीन चार 7वां सीगा है ये। वेरी गुड। तो उसूलन तो क़राअता के माने हैं तूने पढ़ा, माजी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इन लग गया तो अगर तू पढ़ेगा। हाँ, अब ये थोड़ी कहते हैं अगर तू पढ़ा तो तू समझेगा, अगर तू पढ़ेगा तो तू समझेगा। तो ये जो पढ़ेगा आ गया तो ये इसने क़राअता जो कि 7वें सीगे का माजी है उसके मायनों में फ्यूचरिस्टिक मायने पैदा कर दिए, तू पढ़ेगा। इसी तरीके से फ़हिमता जो है इसका मादा और सीगा क्या है? सर फ़हिमता का भी यही सीगा है 7वां। ओके, और माजी का है? माजी का है, बिल्कुल पहले माजी इसमें भी फ्यूचरिस्टिक मायने पैदा हो गए चूंकि शर्त लग गई। अगर तू पढ़ेगा तो समझेगा, तो समझेगा। तो माजी के इसमें शर्त लग गई, जवाब शर्त आ गया, माजी के अंदर मज़ारे के माने पैदा हो गए, लेकिन कोई एराबी तब्दीली नहीं हुई।
صحیح، صرف ان کی وجہ سے وہ فیوچر میں چلا جائے گا پورا فیوچر میں چلا سینٹینس. گیا اور شرط اور جواب شرط ہو گیا. اچھا ٹھیک، شرط اور جواب شرط، یعنی دو ہمارے پاس وربز ایک ساتھ آئیں اور ان کے پیچھے ان ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ شرطیہ جملہ ہے اور یہ جی فیوچر میں جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ٹھیک سر، اوکے. آگے چلیے. ان تنصر اللہ ینصرکم. اوکے، اب یہ کیا ہے؟ سر اس میں بھی ہے دیکھیں، تنصر اللہ ینصرکم اور اس کے پیچھے ہم نے ان لگایا تو نصرہ سے تنصرو. سر یہ تو وہ آ گیا ہمارا مضارع. ہاں، یہ آپ کا امتحان لینے کے لیے ماضی کے ساتھ ایک مضارع دے دیا گیا ہے. بہت صحیح ڈیکوڈ کیا آپ نے. جی، تو ان تنصرو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. یہ تنصرو اللہ اوریجنلی کیا ہے؟ نصرہ نہیں، یہ لفظ کیا ہے مضارع. تنصرو؟ کیا ہوتا ہے مضارع؟ تنصرو مضارع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مطلب کیا میں سمجھا رہی ہوں. ہاں یس سر، تنصرونا یہ جزم حالت جزم میں ہے. ہاں، تنصرونا جو ہے یہ تیسرا صیغہ صیغہ نمبر 9 ہو گیا. جمع مذکر جمع کا تنصرونا. یس جب اس کو یس مجزوم سر، کیا 9 تو ہو گیا. نون اعرابی گر گیا. بالکل بالکل. تو یہ ہو گیا ان تنصرو، یہ ہوگی شرط. اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. اب یہ آگے کیا گیا؟ ینصرکم. یہ کیا تھا اوریجنلی؟ یہ تھا ینصرونا. نہیں، ینصرون نہیں، ینصر تو واحد ہے. ایک منٹ سر، نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. اوکے، تو سر یہ وہ ہو گیا نا ہماری اس دوسری حالت میں آ گیا نا، مضارع ہمارا چلا گیا، یہ جزم ہو گیا. رائٹ. تو مضارع کیا تھا یہاں پہ تھا مضارع ہمارا ینصرو تھا، جو Very good. ینصر ہو گیا، جزم میں ہو پہلا گیا صیغہ تھا ینصرو. ینصرو، اور حالت وہ جب یہ جب مجزوم جزم ہو گیا ہوا، تو اس کے اوپر مجزوم ہوا جزم تو لگ گیا. ینصر ہو گیا. بالکل سر، اور کم ضمیر ہے اس ینصرکم، کی. وہ مدد کرے گا تم سب کی. تم، بالکل بالکل. ٹھیک. اگر یس سر، تم سب اللہ کی مدد کرو گے تو وہ مدد کرے گا تم تمہاری سب مدد کی. کرے گا. وہ تمہاری مدد ٹھیک کرے گا. ٹھیک. ٹھیک ٹھیک تو یہ ہو گیا شرط اور جواب شرط. ٹھیک ہے. ماضی کے ساتھ بھی ان کا استعمال آ گیا، مضارع کے ساتھ بھی آ گیا. دونوں آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں. ماضی میں شرط اور جواب شرط کے معنی آ گئے اور وہ مستقبل کے لیے چلا گیا. اور مضارع میں کیا ہوا کہ وہ شرط اور جواب شرط بھی بن گیا اور مضارع مجزوم ہو گئے. 2 مضارع مجزوم ہو. ٹھیک ٹھیک ہے سر، اوکے. اوکے جی. اب امداد نہیں ہے، نور، شازیہ یا آسمہ میں سے کوئی آئے ہیں؟ نہیں آئے. اوکے، عفیفہ آپ کی باری آ گئی. ہیلو. جی عفیفہ بولیے. جی آ رہی ہے آواز. جی، اسماء استفہام بھی بطور شرط استعمال ہوتے ہیں، تب وہ بھی 2 افعال مضارع مجزوم کرتے ہیں: من، متا، ما، اینا، ایانا. آگے اچھا، یہاں اگزامپل ہے. رک جائیے ذرا. یہ کہہ کیا رہے ہیں اس میں؟ یہاں پر یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ آپ نے جب آپ اسم پڑھ رہے تھے اس حصہ اول میں تو آپ نے اسماء استفہام پڑھے تھے، جو کہ کچھ ایگزامپل نیچے دی جی ہوئی ہے. من، متا، ما. من از ہو، متا از وین، ما از واٹ، اینا از ویئر، اور ایانا کہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ جی ان میں سے بعض بیسیکلی تو یہ اسماء استفہام ہے، لیکن یہ بعض دفعہ یہ بطور شرط بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا، جب یہ بطور شرط ٹھیک استعمال ہوں گے تو پھر یہ بھی وہی افیکٹس کریں گے جو ان پوری کر رہا تھا، کیونکہ ان جو ہے وہ لفظ حرف شرط ہے. تو ٹھیک ان جو ٹھیک کچھ کرتا ہے وہی کام یہ اسماء استفہام کریں گے. کب کریں گے؟ جب یہ اسماء استفہام میں سے کوئی ایک بطور شرط استعمال کیا جا رہا ہو. نارملی تو یہ کوشچن کے لیے ہوں گے. ویئر آر یو گوئنگ، واٹ از یور نیم، وین آر یو گوئنگ ٹو کم بیک، ویئر آر یو گوئنگ، فرام ویئر دس ہیز کم، فرام ویئر یو آر ریٹرننگ. تو یہ سمپل سوال ہیں جو کہ اسم ایک سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہی جب شرط کے لیے استعمال ہوگا
تو پھر یہ ان کی طرح مزاروں کو مجزوم کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آ گئی. اوکے، تو پھر آپ ایگزامپل پڑھیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اس کے اندر سے من آ گیا تو یہ بن گیا وہ لیکن یار یفعل تھا نا. یہ میں نے جو آپ کو مثال دی ہے، یہ وہ جی اسکرپٹ آ گئی جس میں ابھی آپ نے کچھ رولز پڑھے نہیں، تو آپ کو دوسرا جازم نظر نہیں آئے گا اس میں. ایک تو نظر آ جی گیا وَمَن يَفْعَلْ، آپ کو یلقا سمجھ میں نہیں آئے گا. جی اس کی ایگزامپل کوئی اور دیکھ لیتے ہیں. اوکے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں رہے گا. اس میں دو مضارع نہیں ہیں. اور کس میں آتے ہیں کوئی مثال؟ یہ اس وقت آپ کے پاس دو مجزوم کی وہ آ نہیں رہی ہے. چلیں اس وقت یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایگزامپل اس کی دیکھ کے بتاؤں گا، یا اب یہ کتاب میں کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. یہ ذرا جہاں بچے شور کر رہے ہیں وہ مائک بند کر دینا اپنا. جی سر میں نے کر دیا. یہ میرے موبائل میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آف نہیں ہو رہا تھا. اوکے، یہ دیکھیے اس کے اندر من استعمال ہوا ہے تو اس نے یفعلو کو یفعل کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو دوسرا مضارع ہے یہ ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، اس کو میں وہ نہیں کرنا چاہتا. صرف آپ یہ پہلا والا دیکھ لیں، ہم ایگزامپل آگے چل کے کریں گے. مجھے اس وقت ایک دم فی البدی کوئی ایگزامپل یاد نہیں آ رہی دو مضاروں والی. ٹھیک ہے، وہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو جی اس سر. میں آپ کو مل جائے گی. ایکچولی مجھے یہاں پہ ایک پراپر ایگزامپل دینی چاہیے تھی، یہ ایگزامپل میں نے صحیح ایگزامپل نہیں دی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے سمجھ لیا کہ من جو ہے وہ یفعل کو اس نے مجزوم کر دیا، یفعلو کی جگہ یفعل کر دیا. اور جو ایسا کرے گا، یفعل کر. وَمَن یفعل. اب یہاں پہ من جو ہے یہ کوشچن کے لیے نہیں استعمال ہو رہا ہے. جو ایسا کرے گا اس کو گناہ ملے گا. ٹھیک، تو وہ گناہ ملے گا وہ کس طرح سے ہوا وہ آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، یعنی مجزوم. آگے چلتے ہیں، ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. اب تک کے اوپر کوئی سوال ہے؟ دیکھیے اس کو میں سم اپ کر دوں، ہم نے کیا پڑھا. ہم نے اسٹارٹ یہ کیا کہ ہم جوازم مضارع پڑھ رہے ہیں. جوازم مضارع جو ہے جازم کی جمع جوازم. جازم کا مطلب وہ الفاظ جو کہ مضارع کو مجزوم کر دیں. ہم نے کہا جوازم مضارع دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ جو کہ ایسا جازم مضارع جو کہ ایک مضارع فعل مضارع کو مجزوم کرے. اس میں ہم نے چار پڑھے. ایک لم، دوسرا لما، تیسرا لام امر، چوتھا لائے نہیں. لام امر اور لائے نہیں ہم نے کہا تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. لم کے لیے ہم نے پڑھا سب سے پہلے اعرابی تبدیلی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، پھر زوردار نفی اور معنوں کو ماضی کے لیے لے گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا لما. لما کیا تھا؟ ابھی تک نہیں کے معنی شامل ہو گئے اور مجزوم کر دے گا. لائے نہیں اور لام امر ہم نے کہا ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ پہلی قسم کے جازم مضارع ہو گئے جو کہ ایک مضارع کو مجزوم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا ایسے جازم مضارع جو ایک سے زیادہ مضارع کو مجزوم کریں، دو مضارعوں کو بھی کر سکتے ہیں. وہ ہو گئے شرط کے ساتھ. وہ ہے لفظ شرط، حرف شرط ہو گیا ان. اگر، اب اگر کے ساتھ اگر شرط میں مضارع آ رہا ہے تو وہ بھی جازم مجزوم ہو جائے گا، اور اگر جواب شرط میں آ رہا ہے تو وہ بھی مجزوم ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ نے ان استعمال کیا ہو اور مضارع اور شرط میں اور جواب شرط میں یا دونوں میں یا کسی ایک میں مضارع نہ ہو. تو اگر مضارع نہیں ہوگا تو وہ مجزوم نہیں کرے گا، لیکن معنی تو اگر کے آئیں گے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ماضی کے ساتھ بھی ان استعمال ہو سکتا ہے. وہ اس میں شرط والا معنی بھی لے آئے گا لیکن فیوچرسٹک کر دے گا ماضی کو، اس لیے کہ شرط ماضی پہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، فیوچر پہ لگائی جا سکتی ہے. پھر ہم نے اگلا پڑھا کہ جو ہمارے اسماء استفہام ہیں، من، ما، اینا، متا، یہ بھی کبھی کبھی حرف شرط کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور جب یہ حرف شرط کے طور پہ استعمال ہوں گے تو پھر وہ بیہیو بھی ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ان کرتا تھا، یعنی وہ بھی دو مضاروں کو مجزوم کریں گے. یہ تھی جی ہماری آج کی خلاصہ کلام تھا. اینی کوشچن آن دس؟ سر جو سلائیڈ نمبر 1 ہے ایک بار وہ دکھا دیں، اس سے اسکرین شاٹ لینا ہے.
جی یس سر ہو گیا, تھینک یو. اوکے, چلے اب ہم ایکسرسائز کی طرف. یس سر. اوکے, اوکے جی, ہمیں عفیفہ نے پڑھا تھا. اب امبر آپ شروع کر دیجئے. یہ بس بلکہ ساری الفاظ آپ پڑھ دیں ذخیرے کے. ہاں لیکن بچوں یہ مضارع کے ساتھ پڑھنے ہیں. جی جی سر. ذخیرہ الفاظ بزلہ خرچ کرنا. کیسے پڑھیں سر گے آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو پڑھنے کا؟ ہم نے ایک طریقہ بتایا تھا آپ. سر وہ اس کے باب کے حساب سے. جی جی اچھا, تو بزلہ ہے اور اس کا بام نون ہے, تو یہ ہوگا یبذلو. ویری گڈ, بہت اچھے. خرچ کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے ندیمہ. یہ جو ہے باب سین ہے, تو اس کا ہوگا یندیمو. نہیں یندیبو نہیں ہوگا. اچھا دوسرے اس کو سین اور لونا کا کریں آپ, اس کو کہیں سمیا, باب سمیا. اوکے, باب سمیا ہے, تو سمیا کا جو ہے وہ سمیا سے یسمعو ہوتا ہے, تو یہ ہوگا یندعو. یندعو یندعو نہیں سوری یندمو. یندمو. سوری یندمو. جی آگے چلیے. شرمندہ ہونا. اچھا, اس کے بعد ہے کسیلہ اور باب سمیا ہے, تو یہ ہوگا یکسلو. ویری گڈ. سستی کرنا. طلع باب نصرہ ہے, تو یہ ہوگا یتلؤ. ویری گڈ, بہت اچھے. اور پھر ہے نظرہ باب نصرہ, اور اس کا پھر ہوگا ینظرو. ویری گڈ. دیکھنا. اس کے بعد ہے جہدن کوشش یا محنت. ویری گڈ جی, ایکسلنٹ. بہت امبر, آج آپ نے بہت اچھا کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے ابھی واپ کے اوپر. ویری گڈ. اوکے جی, شروع کر دیجئے. بشرا آپ کی باری آ گئی. یس سر. مسئلہ نمبر 42 الف. مندرجہ ذیل افعال کی گردان کریں اور ہر چیزے کے معنی لکھیں. سر پہلا ہمارا ہے لم یفہم. سر جو ہماری مضارع مجزوم کی گردان تھی اس سے ہم شروع کریں گے غائب مذکر سے. لم یفہمو, اور اس سے لم لگانے سے جو ہے لم یفہم ہو جائے گا, اور معنی میں آ جائے گا نہیں, زوردار نہیں. تو وہ ایک نہیں سمجھتا. لم یفہم وہ ایک نہیں سمجھتا یا سمجھے گا. تو تسنیہ میں ہو جائے گا لم یفعلا. دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر, کہاں تھا جی, دیکھیے کیا پڑھا تھا ہم نے جی. پھر مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور معنی زوردار نفی میں مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اب وہ ہم کر دیں گے اس نے کیا ہی نہیں. اچھا, اس نے سمجھا ہی نہیں سر, تو لم یفہم ہو جائے گا اس نے سمجھا ہی نہیں. ویری گڈ جی. لم یفہم اس نے سمجھا ہی نہیں. جی اس نے سمجھا ہی نہیں. تسنیہ میں لم یفہما ان دو نے سمجھا ہی نہیں. ویری گڈ. لم یفہمو ان سب نے سمجھا ہی نہیں. مونس میں لم تفہم اس نے سمجھا ہی نہیں, اس مونس نے سمجھا ہی نہیں. ویری گڈ. تفہما ان دو مونس نے سمجھا ہی نہیں. لم یفہمنا ان سب مونس نے سمجھا ہی نہیں. ویری گڈ, بہت اچھے بشرا, بہت اچھا کیا آپ نے. جی حفظہ, اب اگلے 6 آپ کر دیجئے. جی سر اس کا یہ ہوگا پہلا لم تفہم تو سمجھا ہی نہیں. ویری گڈ. لم تفہما تم دو سمجھے ہی نہیں. لم تفہمو
تم سب سمجھے ہی نہیں. ویری گڈ. مؤنث میں اس کا ہوگا لم تفہمی تو ایک سمجھی ہی نہیں. لم تفہما تم دو سمجھی ہی نہیں. لم تفہمنا تم سب سمجھی ہی نہیں. بہت ہی اچھا, ویری گڈ. ناظم صاحب آپ ہیں بھی ہمارے ساتھ؟ میں ہوں, موجود ہوں جی. ویری گڈ. اگلے تین پڑھ دیجیے. لم 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 افعل میں سمجھا ہی نہیں. یہ پھر سے پڑھیے. لم افعل, یہ افعل کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے وزن پڑھ دیا. میم ہے. سوری. لم افہم, لم افہم میں سمجھا ہی نہیں. لم افہم, لم نفہم ہم دو سمجھے ہی نہیں. لم نفہم ہم سب سمجھے ہی نہیں. اوکے, اگلے کے بھی تین کر دیں. اچھا, اگلے کی مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا, لما لما یکتب. جی, لما کیا معنی ہو گئے؟ لما کا ہم نے لکھا نہیں, ہمیں تو یاد نہیں رہا کیا تھا. لم کا تو تھا ابھی تک. اچھا, ابھی تک. لم یکتب نہیں, لم نہیں ہے اس نے. لما یکتب, لما یکتب اس نے ابھی تک لکھا ہی نہیں. یہ لکھا ہی نہیں تو, یہ لکھا ہی نہیں تو یہ آپ پیچھے والے میں چلے گئے. غلطی سے کیا اس نے. ناویہ, دیٹس ریلی بیڈ. لما یکتب ابھی تک نہیں, تو اس نے ابھی تک نہیں لکھا, یہی ہوگا نا. ہاں نہیں, آپ اگر لکھا ہی نہیں کہیں گے تو وہ تو زور کہیں اور پڑ گیا. اچھا اچھا, اس نے ابھی تک نہیں لکھا. یہ دیکھیے کیا پڑھا ہے ہم نے. مانوی تبدیلی. مانوی تبدیلی ماضی کے ساتھ ابھی تک نہیں کے معنی آتے ہیں. ماضی کے ساتھ جی, ماضی کے ساتھ ابھی تک نہیں کے معنی. اس نے ابھی تک نہیں لکھا. ٹھیک. جی جی, اس نے ابھی تک نہیں لکھا ہوگا پھر وہ. جی. لم یکتب اس نے ابھی تک نہیں. لم یکتب اس نے ابھی تک نہیں لکھا. لم یکتبا ان دونوں نے ابھی تک نہیں لکھا. لم یکتبو ان سب نے ابھی تک نہیں لکھا. ویری گڈ. طیبہ آپ کر لیجیے اب اگلے 6. یس سر, یہ ہو جائے گا لما یکتب. نہیں, یہ آپ نے کون سی کرنا ہے؟ صیغہ 4 سے کرنا ہے. یس سر, تو یہ ہو جائے گا لما تکتب. ویری گڈ. لما تکتب اس ایک مؤنث نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تکتبا. ویری گڈ. ان دو مؤنث نے ابھی تک نہیں لکھا. لما یکتبنا. ویری گڈ. ان کئی مؤنث نے نہیں لکھا. جی, ابھی تک نہیں کیا, ابھی تک نہیں لکھا. اوکے, اور پھر ہو جائے گا لما لما تک تو. ویری گڈ. تو نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تک توبا تم دو نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تک تبو جی, تم سب نے ابھی تک نہیں لکھا. ویری گڈ. پھر لما تک تبی. تو ایک مؤنث نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تک تبا تم دو مؤنث نے ابھی تک نہیں لکھا. لما تک تبنا تم کئی مؤنث نے ابھی تک نہیں لکھا. ویری گڈ جی, بہت اچھے, تھینک یو ویری مچ. بلکہ آپ نے 3 زیادہ پڑھ لیے, کوئی بات نہیں. اب ہمارے پاس شازیہ یا آسمہ میں سے کوئی آ گئی؟ نہیں. یس سر, میں سر لیکن میں کر نہیں سکتی, طبیعت نہیں ٹھیک ہے. میں آئی ایم جسٹ لسننگ. اوکے, عفیفہ آپ کی باری آ گئی, آخری 3 کر دیجیے آپ. جی, نمبر 3 ہے یضرب. اس کا اگر اس نے مارا. اوکے. نیکسٹ ہوگا یضربا ان دو نے مارا. اگر اس نے مارا ہوگا کیا؟ اگر
مارا تو اگر اس نے مارا، مارا مدارے ہوگا. اچھا یہ ماضی میں بھی جا ہاں سکتا یہ آپ ہے. ماضی میں کر رہی اگر ہیں. جی پڑھیے اب کیا لکھا ہوا ہے. ان اعرابی تبدیلی دو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. معنوی تبدیلی اگر کا اضافہ کرتا ہے یعنی حرف شرط ہے. شرطیہ جملہ اگر تو مجھے مارے گا. ہاں اچھا تو یہ بن گیا اگر وہ مارے گا. اوکے، کیونکہ مضارع ہے اور یہ مستقبل میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اگلا آ گیا یضربا. اس کا ہوگا اگر وہ دو ماریں گے. اور نیکسٹ بن گیا یضربو اگر وہ سب ماریں گے. اوکے ویری گڈ. مونس والا آ گیا ان تدرب اگر وہ مونس مارے گی. ان تدربا اگر وہ دو ماریں گی. یضربنا اگر وہ سب ماریں گی. اوکے جی ویری نیکسٹ گڈ. آ گیا. نہیں اب آپ دوسرے کو کرنے دیں. امبر آپ کی باری آ گئی. جی سر. سر یہ ہوگا نمبر 7 سے ان تدربا. سر یہ ہوگا ان تدرب جی اگر تو مذکر مارے گا. ویری گڈ. اس کے بعد نیکسٹ ہوگا ان تدریبا اگر تم دو مذکر مارو گے. اور نیکسٹ ہوگا ان تدریبو اگر تم سب مذکر مارو گے. اوکے جی. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ان تدریبی اگر تم مونس مارو گے. ویری گڈ. نیکسٹ ان تدریبا اگر تم دو مونس مارو گی. اور ان تدربنا اگر وہ سب مونس ماریں گی. نہیں وہ نہیں ہوگا. اگر تم سب مونس مارو گی. اوکے اچھا جی. حفظہ اب آپ آخری فنیشنگ کر دیں اس کی. سوری بشرا کی باری ہے. اوکے اس کا متکلم میں ہوگا ان ادرب اگر میں ماروں گا. ان ندرب اگر ہم دو ماریں گے. اور ان ندرب اگر ہم سب ماریں گے. ویری گڈ جی. تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی کر لی. اور میں دیکھ رہا ہوں ویری ہیپی کہ گرپ آپ لوگوں کی مظاہرے پہ بڑی اچھی ہوتی جا رہی. اوکے جی بے پارٹ آ گیا. اردو میں ترجمہ کریں. اور حفظہ آپ شروع کیجئے. جی سر. سر یہ ہے اردو میں ترجمہ کریں. نمبر 1 ہے یہ ذرا دوسرے مائکس کو کنٹرول کریں پلیز. جی سر. ان تکسل تندم. اس کا ہوگا سر اگر تو سستی کرے گا تو شرمندہ ہوگا. بہت ہی اچھا کیا آپ نے. ویری گڈ. اور ویسے آبزرویشن کیا ہے آپ کی اس میں؟ سر اس میں ان لگنے کی وجہ سے ہمارا جو تکسل ہے ایک تو یہ سر ماضی وہ ہے مدارے ہے. یہ سوری ماضی مدارے بول رہی ہوں. فعل مدارے ہے. سر ایک سیکنڈ پلیز. سر یہ ہے اور اس میں یہ نا جزم آ گیا اس کے اوپر ان لگنے کی وجہ سے. یہ مجزوم ہو گیا ہے. تکسل جو ہے یہ ویسے تکسلو ہونا چاہیے تھا مگر یہ تکسل ہو گیا بیکاز آف ان. اور تندم بھی جو ہے یہ بھی کیونکہ ان جب لگتا ہے تو وہ دو مدارے کو مجزوم کر دیتا ہے. تو تندم بھی جو ہے وہ ان لگنے کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. بہت اچھے. ویری گڈ. آپ نے ترجمہ بھی بہت اچھا کیا اور آپ نے ایکسپلینیشن بھی بہت اچھا دیا. ان جو ہے حرف شرط ہے. اس نے شرط کو بھی مجزوم کر دیا اور جواب شرط کو بھی مجزوم کر دیا. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. ترجمہ بھی بہت اچھا کیا. تھینک یو. اوکے جی. ناظم صاحب
جی سر. فعالم ما لم تعلموا. فعالم اگر وہ نہیں، اگر تو نہیں آئے گا. فعالم اس کو آپ عالمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علیمہ ہے. فعالم وہ اگر وہ جانے گا. اگر کس کے معنی ہیں؟ نہیں، تو وہ تو فا کا مطلب تو ہو گیا نا. تو پس یا تو. جی جی. فعالم وہ جانے گا، پس وہ جانے گا. معلم نہیں، معلم. یہ دیکھیں، یہ علیمہ جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ علیمہ یہ پہلا صیغہ ہے. کس فعل کا؟ فعل ماضی. تو ماضی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جانتا ہے. وہ ماضی کا جانتا ہے ہوگا؟ نہیں، وہ اس نے جانا. ویری گڈ. اس نے جانا. کیجیے آپ تو فعالمہ. اس نے فعالمہ تو اس نے جانا. اوکے. معلم لم کا ہرگز نہیں. معلم ہرگز نہیں ہے. معلم تعلم وہ سب ہرگز نہیں جانتے. اوکے. لم کا کیا ہوگا بھائی؟ کوئی بتائیے، کون بتائے گا؟ سر لم کا ہو جائے گا سمجھا، وہ جانا ہی نہیں. تو فعالمہ پس اگر وہ جانتے. اگر کہاں سے آ گیا؟ نہیں، اگر پس وہ جانتے. جانتے کیوں؟ سر اس نے علیمہ جانا. معلوم اس نے جانا. جی ناظم صاحب کو ابھی کمپلیٹ کرنے دیں آپ. جی ناظم صاحب، اب آپ کو معنی ہو گئے لم کے، کر دیجئے کمپلیٹ. لم کے کیا معنی بتایا؟ اس لم کے معنی بتا دیں تو پھر تو آپ ہو کے جائے لیے گا. تو کہلوایا ان سے جانا ہی نہیں. اچھا. تو اس نے جانا ہی نہیں. ہیں؟ فعلما تو فعلما. یہ تو آپ کر چکے تھے ترجمہ، کیا ہو گیا؟ تو جانے تو انہوں نے، ان سب نے جانا ہی نہیں. بھاگ رہے ہیں آپ، آگے بھاگ رہے ہیں. علیمہ کا تو آپ کر چکے تھے، پھر آپ غلط کیوں کر رہے ہیں؟ فعلیمہ کیا ہے؟ تو اس نے جانا. تو اس نے جانا. اوکے جی. تو اس نے جانا. ماں یعنی نہیں. جو ہاں، ماں یعنی جو نہیں جان. جو تعلمو تو وہ سب جانتے ہیں ہو گیا. وہ کیسے ہوگا؟ تا ہے نا. تا تو وہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ تو ہاں، تم سب جانتے ہو. تم سب جانتے ہو یا تم سب جانو گے. لم بھی تو آ گیا نا. جی. تو تم سب نہیں جانو گے. جو تم سب نہیں جانتے. تم سب نہیں جانتے تو یہ تو سمپل مضارع ہو گیا. لا تعلمون. لم کا کیا فائدہ ہوا؟ جو نہیں جانو گے تم، جو تم سب نہیں جان. اچھا، اس کو اس میں مستقبل میں تبدیل کر دے گا وہ. اوکے جی، طیبہ آپ ٹرائی کیجئے. یس سر، اس کا ہو جائے گا تو اس نے جانا جو تم جانتے ہی نہیں تھے. اوکے، جو تم سب جانتے ہی نہیں. بالکل صحیح، ویری گڈ. اس میں لم لگنے سے، اگر یہ لا تعلمون ہوتا تو ہوتا تم سب نہیں جانتے. لم تعلمون جو تم سب جانتے ہی نہیں. ٹھیک. یس سر. اچھا، میں نیکسٹ کروں؟ جی کیجئے. تو اس نے جانا جو تم سب جانتے ہی نہیں. ہاں، تو اس نے جانا تم سب جانتے. سر نمبر 3 ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اب اس میں بھی لما ایڈ ہو رہا ہے لفظ، جو کہ مانوی تبدیلی لائے گا ابھی تک نہیں کے ماضی کے ساتھ. تو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، اور یہاں پہ ایمانو جو ہے وہ فاعل ہے. ویری گڈ. اور يدخل جو ہے وہ فعل ہے. بہت اچھے. تو یہ ہو جائے گا. اور ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا فی قلوبکم، ان کے دلوں میں. ان کے قلوبکم اوکے، تم سب کے دلوں میں. ویری گڈ.
بہت ہی اچھا آپ نے تجزیہ کیا اور ترجمہ کیا. یہ کچھ یاد ہے اس کا بیک گراؤنڈ کون سی صورت ہے اور کیا ہے؟ سر یہ ان کے بارے میں تھا، منافقوں کے بارے میں تھا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا کہ یہ بات ہو رہی ہے، آپ لوگ جو بار بار اعراب کو آراب کہتے ہیں نا، یہ آراب کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو وہ غلط پڑھتے تھے، گھما کے پڑھتے تھے، نیٹیوز ٹرائبس کے جو بدو ہیں. اور اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے، قالت الاعراب آمنا. عرب کہتے ہیں، عرب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک داخل نہیں ہوا. ٹھیک، یس سر، بالکل. اوکے، آگے کا سر میں ہی کروں؟ جی آگے نہیں سوری، امداد نہیں، نور شازیہ اور آسماء. اچھا عفیفہ آپ کی باری آ گئی، 4 نمبر. سر 4 نمبر اگزامپل میں کر چکے ہیں، میں 5th کروں. جی جی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پہ لم آ گیا جس کے معنی ہم لے گئے ہی نہیں، تو اس کا ترجمہ ہو گیا کیا وہ بالکل ہی نہیں جانتا. علم تعلم، ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء، کہاں سے آ گیا سر کیا وہ جانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ جانتا ہی نہیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا میرا اپنا وہ ہے، پتہ نہیں آپ اس کو ایک مانے یا نہ مانے. یہ جو لفظ انا ہے اور انا، اس میں تھوڑا سا فرق کریں نا. انا تو ہو گیا بے شک، جی جی. انا میں کے کا لفظ لگا ہے نا، انا ہے نا، ان کے ساتھ ہے یہ. جی جی. کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں پڑھ دیجیے، پورا کریں جملہ، دوبارہ پڑھے مانے. کیا وہ جانتا ہی نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں نا، ابھی آپ کو معنوں میں فرق لگا. جی، یعنی ایک کے لگانے سے تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے نا. جی جی جی. اوکے. وہ کیوں ہوگا؟ تو نہیں ہوگا، یہ تعلم ہے تو جانتا ہی نہیں. کیا تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو یہی بولا نہیں، تعلم یعلم نہیں ہے نا، تعلم ہے. میرا مطلب ہے انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہوگا نا، تو ہوگا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، 7واں صیغہ ہوگا. ہاں جی جی. ویری گڈ. کیا تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ویری گڈ، بہت اچھے جی، ویری گڈ. ایکسکیوز می عفیفہ، سوری میں ڈسٹرب کر رہی ہوں. 4 کا ایک دفعہ رواں ترجمہ بتا دیں. 4 اٹس ناٹ اے پرابلم. نہیں کوئی جی میں ایگزامپل کیا، ہاں لیکن میرا وہ نیٹ نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے. 4 کیا تھا؟ 4 وہ تھا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. جی جی. اس میں اگر کا لفظ آیا تھا اور وہ اس نے 2 مضاروں کو مجزوم کیا تھا. ٹھیک ہے، اوکے. اب کس کی باری آ گئی؟ انبر کی. جی سر. نمبر 6 علم نشرح لکا صدرکا. سر علم تو الف تو جو ہے وہ کیا کے لیے ہو گیا، لم جو ہے وہ نفی کے لیے، نہیں کیا نہیں. لم نفی کے لیے نہیں ہوتا ہے، لم نفی کے لیے تو لا ہوتا ہے. سر ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ لم جو ہے وہ زوردار نفی کے لیے یوز ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ زوردار نفی کے لیے. ہاں زوردار نفی کے لیے ہوگا. اسے آپ لفظ نفی نہ کہیں، اس کو صرف نفی نہیں کہیں. ٹھیک ہے، تو کیا نہیں نشرہ کھول دیا. جی جی. کیا نہیں کھول دیا. نا یہ تو مضارع ہوا نا، نشرہ. نشرہ کھول دے گا. کیا ہونا کیا چاہیے؟ لم کیا کرتا ہے؟ سر لم جو ہے
وہ مجزوم کر دے گا نا اس کو. سوری جی جی مجزوم کر دے گا نا. ہاں، لیکن آپ نے اس کو جو ماضی کا ٹینج دیا تھا، میں نے آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. لم کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اچھا، وہ جو ہے یعنی بات تو مطلب فیوچر کا جو ہے نا افیکٹ آ جائے گا. جیسے ہم نے کہا تھا کہ یفعلو کو نہیں، سوری وہ تو لم کا نہیں تھا، وہ لما کا تھا، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جس کے جی کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے اسکرین. لم میں اعرابی تبدیلی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور معنوی تبدیلی زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص. یعنی اچھا مضارع ہوگا لیکن جو افیکٹ ہے وہ ماضی کا آئے گا. تو لہٰذا آپ نے جو ماضی کا ترجمہ کر دیا تھا، میں نے آپ کو کنفیوز کیا، آپ نے صحیح کیا تھا، لیکن میں آپ سے یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ روانی میں اس کو ماضی کیا ہے، یا آپ نے یہ بات جان کے کہ یہ اس وقت جو جازم مضارع ہے وہ اس کو ماضی میں کر رہا ہے، یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی سر. اوکے جی. کیا نہیں نشرہ کھول دے گا. لکا ابھی آپ نے پڑھا نا ماضی کر دے گا، وہ کھول دے گا نہ کہیں. کھول دے گا. کیا نہیں کھول دیا تمہارا. لکا تمہارا نہیں کیوں کہہ رہی ہے؟ لم جو ہے وہ صرف نہیں کرے گا کیا؟ جی سر. لم کا ترجمہ آپ نہیں کیوں کر رہی ہیں؟ سر نہیں ہوگا. لم کا تو یہی زوردار نفی تھا نا، جس میں نہ آ جائے. اگر نہیں زوردار نفی ہوتا ہے تو پھر لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی اس میں زور کہاں سے آ رہا ہے نہیں میں؟ سر کیا نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لم کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں نہیں سمجھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں زوردار نہیں، تو جب آپ نہیں ترجمہ کرتی ہیں تو اس میں زور کہاں سے آ رہا ہے؟ زوردار کہاں ہے وہ؟ بھئی اگر میں نے کہا کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو اس میں زوردار کیا ہوا؟ جی بشرا آپ کیجئے. یس سر. تو یہ علم نشرہ کا کریں. جی. کیا نہیں کھولا لکا تمہارا. تو آپ بھی نہیں پہ آ گئی. تو بھائی پھر یہ لم کیوں استعمال کیا گیا، لا کیوں نہیں کیا؟ اچھا نہیں، کیا کھولا ہی نہیں. کیا کھولا ہی نہیں. کیا کھولا ہی نہیں. کس نے؟ ہم نے. نہیں سر. علم نشرہ لکا. سر نشرہ جو ہے وہ ہمارا وہ والا سیغہ ہے، متکلم سیغہ ہے. تو یہ ہو جائے گا کیا ہم نے کھولا ہی نہیں. ویری گڈ. کیا ہم نے کھولا ہی نہیں لکا تمہارا. صدر کا یہ صدر کا مطلب درمیان ہوتا ہے نا، اور کا تمہارے لیے. تیرا سینہ. کیا ہم نے کھولا ہی نہیں تیرا سینہ. کیا ہم نے کھولا ہی نہیں تیرا سینہ تیرے لیے. ٹھیک ہے، تیرے لیے تیرا سینہ. کیا ہم نے کھولا ہی نہیں تیرے لیے تیرا سینہ. اچھا امبر، آپ نے غور کی یہ بات؟ کیا ہم نے کھولا ہی نہیں. جی سر. زور آیا اس میں نہیں میں؟ جی سر. آپ جو ترجمہ کر رہی تھی کیا نہیں تو وہ ہو جاتا الا نشرہو. کیا ہم نے نہیں کھولا. صحیح سر. تو پھر لم کا اگر ہم لفظی بالکل ایگزیکٹ اگر بولے تو کیا کہیں گے؟ ہی نہیں. ہاں یہی پڑھا ہے نا آپ نے. دس از واٹ یو ریڈ. سر ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے. ایک سیکنڈ ان کا یہ جواب دے دوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ پڑھیے اس کو ہماری عفیفہ، سوری جی سر امبر پڑھیے ذرا یہ کیا لکھا ہوا ہے.
لم اعرابی تب جی لم اعرابی تبدیلی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، معنوی تبدیلی زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے لیے مخصوص. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس کو لم جب ہم نے لگا دیا تو ہو گیا لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں. صحیح سر. دیکھیں نا، اگر میں اس کا ترجمہ کروں اس نے نہیں کیا جی تو اس میں تو کوئی زور ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہو گیا لا یفعلو جیسے ہوتا ہے، اس نے نہیں کیا. جی اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یفعلو نہیں کہہ رہا ہے، لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں. کیا ہی نہیں. تو قرآن شریف میں جہاں پہ جس چیز پہ زور ڈالا جا رہا ہے اگر آپ ڈالیں گی تو پھر اس کا مفہوم اجاگر ہوگا نا. جی بالکل. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو کریٹ. یہ ہم پڑھ کیوں نہیں، یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کے افیکٹس دیکھیں کہ کیا افیکٹس ہیں ان کے. ٹھیک، اوکے جی. ہاں کوئی اور سوال کر رہے تھے، کیا تھا بھائی؟ سر میں یہ کہی تھی کہ اس میں جو اس ترجمے سے جو ہم نے لکھا ہے نا کھولا ہی نہیں تیرے لیے، اس سے تھوڑا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کیا ہم نے کھولا ہی نہیں تیرے لیے تیرا سینہ. اور سر جس طرح آگے ہم دعا کا پتہ ہے تو وہ اس کے آگے مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک چیز کے علاوہ بھی کوئی اور بات بھی ہو رہی ہے کہ کھولا ہی نہیں کے علاوہ اور بھی جس طرح کوئی بات ہے نا، یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. جی اوکے اوکے جی، آگے چلیے. اب کس کی باری ہے؟ حفظہ کی ہے. جی سر میری باری ہے سر. سر نمبر 7 ہے اِلَّمْ تَبْذُلْ جُهْدَكَ فَلَنْ تَنْجَحَ يَوْمَ الْامْتِحَانِ. سر یہ اس کا ہوگا اگر تو خرچ ہی نہیں کرے گا کوشش اپنی تو ہرگز نہیں تو کامیاب ہوگا امتحان کے دن. ویری گڈ. اب اس کا اردو ترجمہ کر دیں، رواں ترجمہ. سر اس کا مطلب ہے خرچ ہی نہیں کرے گا کوشش کی، اگر تو اپنی کوشش نہیں کرے گا، خرچ ہی نہیں کرے گا تو ہرگز امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا. اوکے، مجھے فرق سمجھ میں نہیں آیا. سر مجھے صرف ایکچولی مجھے نا اس کی خرچ ہی نہیں کرے گا اپنی کوشش جو ہے نا، اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بیکاز آئی نو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، مگر اس کو ہم اسٹیٹمنٹ کیسے فارم کریں گے اردو میں، مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اس کے دیکھیے عربی زبان کے اندر کچھ اپنے طریقے ہیں نا کہنے کے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس میں بجائے یہ کہنے کہ اگر تو کوشش ہی نہیں کرے گا، ان کا کوشش خرچ نہیں کرے گا. اگر تو کوشش خرچ ہی نہیں کرے گا، یہ ان کا ایک ایڈیومیٹک طریقہ ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اگر تو صبر چاٹے گا ہی نہیں. ہاں جی بالکل سر. تو یہ ایک طریقہ ہے جو عرب استعمال کرتے ہیں. معنی اس کے بالکل وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تو کوشش کرے گا ہی نہیں یا کوشش ہی نہیں کرے گا، معنی وہی ہیں. ہاں جی ہاں جی. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہنے کا کہ اگر تو محنت خرچ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک، صحیح صحیح. اوکے جی، آگے چلیے. چلیے ہماری جی ناظم صاحب. ان تذهب الى حدیقۃ الحیوانات تنظر عجائب خلق اللہ. اگر تو چڑیا گھر یا جانوروں کے باغ میں جائے گا تو اللہ کی تخلیق کی ہوئی عجائب کو دیکھے گا. اللہ کی تخلیق کی ہوئی عجائب، بہت زبردست ترجمہ کیا آپ نے، بہت اچھا ترجمہ کیا. اور اس میں ہوا کیا ہے، کیا استعمال ہوا ہے؟ ان دونوں مداروں کو مجذوب کیا ہے، تذہب کو اور تنظر کو. ویری گڈ. جو تذہبو ہے اور تنظرو ہے اصل، تو ان کو ان نے مجزوم کر دیا ہے. بہت ہی اچھا کیا ناظم صاحب. جی اچھا، ہم جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں جانے دیں تو اجازت دیں تو. بیسٹ آف لک سر. ہم یہ ہم ہوم ورک میں کر لیں گے باقی جو انشاءاللہ آپ کو جی. آپ کا اللہ تعالیٰ سب کام آسان کرے
اور حسن و خوبصورتی کے ساتھ آپ کا کام کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے. جزاک اللہ اوکے جزاک جی، اللہ چلیے. اللہ. جی جناب طیبہ آپ کی باری آ گئی. یس سر. عربی میں ترجمہ کریں. اگر تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. اچھا، یہ شرطیہ جملہ ہے تو اس میں ہم ان کا استعمال کریں گے. ویری گڈ. اوکے. اور مدد کرنے کے لیے نصرہ ینصرو، اور ان اس کو مجزوم کر دے گا تو یہ ہو جائے گا ان تنصر نی. ویری گڈ، بہت اچھے. اگر تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. میں کروں گا تو انصر کا، ان تنصرنی انصر کا. بہت ہی اچھا کیا آپ نے. اگر ہاں سر اس میں تو کا تو کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ان کے اسٹرکچر میں ہی شامل ہو جائے گا. جی جی بالکل. اوکے سر. بالکل صحیح. اوکے جی. اب باری آ گئی عفیفہ، آپ کے پاس واپس آ گئی باری 2 نمبر. ہم نے قہوہ بالکل نہیں پیا اور ہم اسے ہرگز نہیں پیئیں گے. اب پہلے ہم نے قہوہ بالکل نہیں پیا، تو یہ آ گیا لم تشربو ویری گڈ. بالقہوۃ. نہیں، یہ ٹھیک ہے ہم کے لیے کیا ہوگا؟ سر، یہ آ گیا ہم کے لیے تشربو میں کر رہی ہوں نا. تشربو. تشربو میں تو تا آتا ہے، ہم تھوڑی آتا ہے. تا ہم کس سے آئے گا؟ یشربو. لم یشربو. یشربو سے تو وہ ہو جائے گا. نشرب. رکے میں بتاتی ہوں. ہم آئے سر، یہ سیگا نمبر 9 نہیں آئے گا. سیگا 9 ہم کیسے ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اوکے، یہ نون والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بن گیا لما نشرب. ابھی تک آپ لم پہ تھیں، اب لما پہ چلی گئیں، کیا بات ہوگی؟ لم نشرب. اوکے ٹھیک ہے، نشرب. لم نشرب نشرب القہوہ. قہوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پورا لفظ بولیے. قہوتن. قہوتن. ال لگا رہی ہیں تو پھر تن تو نہیں ہوگا. القہوہ. القہوتو. اوکے. اور دوسرے اگر یہ قہوہ مفعول ہے تو کیا ہوگا؟ مفعول ہے تو کیا ہوگا؟ پینے والے ہمیں کس چیز کو پی رہے ہیں؟ قہوے کو پی رہے ہیں، تو قہوہ جو ہے وہ مفعول ہو گیا نا. مفعول ہو گیا. جی جی جی. یہ کون بول رہا ہے سر؟ یہ وہ نصب حالت میں چلا جائے گا نا. بالکل صحیح. تو یہ بن جائے گا قہوتا. ویری گڈ. القہوتا. تو اب القہوتا تو لم نشربل قہوتا. یہ نشربل ہوگا. لم کیا کرے گا سر نشرب یہ کو؟ میں نے جوڑ دیے نا، نشربل کر دیے. نہیں، بل آ جوڑتے جائے کیسے ہیں؟ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، یہ وہ سر زیر آ جائے گی اس کے اندر. ویری گڈ. نشربل قہوتا. یہ ہو گیا. آگے آ گیا. اور ہم اسے ہرگز نہیں پیئیں گے. اب یہ جو کل ہم نے کیے ہے وہ والا آ جائے گا، لن آ جائے گا اس کے اندر. اوکے ویری گڈ. ولن ہرگز نہیں ہوگا، پیئیں گے، ہم پیئیں گے. تو پھر آ جائے گا نشربو. نشرب. اسے نشرب ہو آ جائے گا. نشرب ہو. اس کو ہوتا ہے نا ہو کا. ہو ہر ایک کے لیے آ جائے گا، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع سب کے لیے ہو آئے گا. سر مذکر کے لیے ہو آتا ہے، مؤنث کے لیے ہا آتا ہے. تو یہ قہوتو کیا ہے؟ یہاں ہا آ جائے گا. اوکے. تو یہ بن جائے گا نشربہا. نشربہا. اوکے ٹھیک ہو گیا. فائنل کر دیں. پورا بتاؤں. لم نشربل قہوۃ ولن نشربہا. ولن نشربہا. اوکے
جی अंबर 3 नंबर. एक्सक्यूज मी सर, हिफ्जा बात कर रही हूँ. जी सर ये एक शरीबा होता है ना एक्चुअली फेल, तो ये नशरिब होगा या नशरब होगा? हाँ, देखिए शरीबा तो माजी है ना. हाँ जी, तो मगर नशरब? ये जब इसको हम मदारे भी करेंगे तो ये तब ये नशरिब नहीं रहेगा. क्यों रहेगा नशरिब? आपने बाप पढ़े है ना. हाँ जी. बाप समय से है ना. अच्छा ठीक है, सही है सर, सही समझ गई. बस ठीक है सर, थैंक यू. शरीबा यशरबू. हाँ जी सर, बिल्कुल यशरबू हो जाएगा. हाँ जी. जी अगली बारी किसकी आ गई? अंबर की है. जी सर, अंबर मेरी. सर मेरी बेटी बहुत रो रही है, तो मेरे ख्याल में Okay. आगे कराना है. जी बुशरा. हेलो, यस सर. सर हेलो. जी बोलिए. जी. नंबर 3, सूरज अब तक तुलू नहीं हुआ. सर इसमें अब तक आ रहा है, इसलिए हम लम्मा इस्तेमाल करेंगे. लम्मा शम्सु या अब तक, और लम्मा शम्सु यतलऊ. तो आप इसको जुमले फेलिया बना लेना, आसान हो जाएगा. तो सर यतलऊ शम्सु लम्मा. नहीं, लम्मा तो हमेशा पहले आएगा ना. लम्मा यतलऊ शम्सु, ये इस तरह हो जाएगा सर. ओके, शम्सु जो है वो यतलऊ क्यों होगा? शम्सु मुज़क्कर है मुअन्नस है? सर मुज़क्कर है. हैं? नहीं सर मोनस है, वो हैवी बॉडी है. तो यतलऊ की जगह ततलऊ हो जाएगा. लम्मा ततलऊ शम्सु. आपने बोलिए. लम्मा जो है वो ततलऊ को कुछ नहीं करेगा. ततला सर, उसको ततला कर देगा, जज़म में ले आएगा. लम्मा ततला सर, ये तो फिर जज़म हो गया तो साकिन हो जाएगा ना. लम्मा ततला और सर फिर इसको हम लोग आइन को शीन से कैसे मिलाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा मसला है, ये तो आपको आता ही नहीं. फिर अशम्सु कर देंगे. नहीं, अभी इन्होंने शरीबा को मिलाया था ना, यशरबू को, नशरब को. सर तो वो हम लोगों ने तो नीचे जेर लगा के कहवा से मिला दिया था ना. तो सही मिलाया था, लम्मा मिलाया था? सही मिलाया था. तो लम्मा ततला शम्सु. बिल्कुल सही. ठीक है सर, लम्मा ततला शम्सु. ठीक. यस सर. ओके, वेरी गुड. आगे चलिए हिफ्जा. जी सर. सर नंबर 4 है, क्या हम लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह गफूर रहीम है. सर इसका होगा अलैसा नालमुल्लाहु गफूरुन रहीमुन. लैसा क्या करता है? सर ये सिर्फ नफी है ना, ये जोरदार नफी नहीं है, तो वो सिर्फ नफी के लिए लैसा लगाया था. हाँ, लेकिन लैसा क्या करता है? सर लैसा हमारी जो वो है उसको मुक्तदा वो नसब कर देता है खबर को. ओके, तो ये गफूरन रहीमन हो जाएगा. वेरी गुड. फाइनल कर दीजिए. सर ये होगा अलैसा नालमुल्लाहु गफूरन रहीमन. अलैसा नालमुल्लाहु. सर ये नालमु इसलिए लगाया ना क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं, मतलब ये 15वां सीगा लगेगा. और अल्लाह को मैंने हु इसलिए किया था क्योंकि ये हमारा फाइल नहीं सॉरी, अल्लाह होगा ये तो. ओके, मफूल हो जाएगा ना. अलैसा नालमुल्लाह गफूरन रहीमन. ओके.
اچھا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں زور نہیں دیا انہوں نے، لیکن میرا مقصد ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا جو مقصد تھا جی اس سر ایکسرسائز میں دینے کا، وہ زور دینے کا تھا، وہ مس کر جی گئے لفظ اپنا جی ہے. جی اور اگر اس کے اوپر زور دیا گیا ہوتا صحیح تو کیا ہوتا یہ؟ سر اگر اس پہ زور دیا گیا ہوتا تو پھر یہ ہوتا لم علم علم نعلم اللہ غفورا رحیما، وہ مگر پھر نعلم نہیں رہے غفور گا نا، پھر وہ لم رحیم کیا کرے ہوتا گا؟ کیونکہ لم سر نعلم. لم نعلم سر پھر یہ نعلم ہو جاتا، جی پھر یہ نعلم ہوتا، اور جب ہم اس کو اللہ سے جوڑتے تو پھر نعلم اللہ کرتے، کیونکہ جی الف بھی ساکن ہو جاتا اور وہ بھی تو ویری گڈ اس کو پھر ہم زیر سے جوڑتے، ویری گڈ. اور سر پھر غفور رحیم رہتا، کیونکہ پھر وہ نصب نہیں ہوتا، بیکاز جی جی کی وجہ سے ہم نے اس کو نصب کیا. لیسا کی وجہ سے کیا تھا آپ نے، ہاں جی بالکل صحیح. اوکے جی، ہو گئی ایکسرسائز. ہاں جی سر. اینی کوشچنس؟ ابھی ہیں کوئی کوشچن؟ نہیں طیبہ سر ہے ہمارے ساتھ؟ یس سر میں ہوں. طیبہ وہ آپ اپنا ایک جو سوال تھا وہ کر دیں ذرا، سب کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا سوال تھا آپ کا؟ یس سر ایک منٹ میں نکال لوں. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ اس میں سے عربی ترجمہ کون سا صحیح ہے، اور Yes, جو sir. میں نے اپنی طرف سے اظہار کیا تھا اس کو آپ نے کریکشن کی تھی، اور آپ کا کریکشن بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے، یس سر. یس سر. ویل ڈن اینڈ ویری گڈ. بہت اچھا تم نے اس کو آبزرو کیا. ان کا جملہ تھا، کیا تم نے کل اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے کل Yes, sir, اپنا یہ تھا. سبق یاد نہیں کیا تھا؟ ایکسرسائز 39 ہے یہ. ٹھیک ہے، یس سر. اور سوال میں بھول گیا کون سا نمبر، آپ کو یاد ہے؟ سر یہ سوال نمبر 2 ہے. اوکے. اس کا ترجمہ کیا کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کوئی اور بتائیں طیبہ کے علاوہ. جی طیبہ کے سر میں علاوہ. بتاؤں سر میں بتاؤں جی سر کیا تم نے کل اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا، اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا حل ما انتا حفظتا درسک بالامسی. اوکے، آپ نے کیا حل ما انتا حفظتا. یہ انتا حفظتا کیسے ہوگا؟ سر یاد انتا کیا تھا ہے ہوگا. نا؟ جی سر یاد کیا تھا. یاد کیا تھا ماضی ہو جائے گا نا سر. نہیں ماضی تو نہیں، تو وہ کیا یہ تھا جب ہوتا ہے تو کانا کیوں نہیں لگایا میں نے؟ کون سا ماضی ہوتا ہے؟ سر میں نے کانا نہیں لگایا ہے اس میں، میرے خیال سے کانا لگنا چاہیے. سوری، سر یہ ماضی بعید ہوگا نا، تو بنائیے. کیونکہ پاسٹ ہو گیا. آپ تو نے سر انتا ماضی حفظتا. بعید میں تو کانا لگتا، تو میں نے کانا کیوں نہیں لگایا؟ میں ایک اوکے سر اس میں کانا لگے گا. لگائیے. حل ماں کانا حفظتا. حفظتا کے ساتھ کانا تو نہیں آتا. نہیں آئے گا سر. یہ مضارع بنانا ہے نا اس کو. یہ بنے گا، ایک سیکنڈ. مضارع کیوں بنانا ہے؟ سر کانا کے ساتھ مضارع اوکے، نہیں، کانا کے ساتھ سوری مضارع استمراری ہو نہیں جاتا ہے. سر ماضی لگے گا. ماضی لگے گا سر، کانا کے ساتھ ماضی لگے گا نا. تو لگائیے. صیغہ کون سا ہوگا؟ سر اس کا سیکھا ہوگا نا، تو نے اپنا سبق. تو یہ بنے گا سر، یہ 7واں سیکھا لگے گا اس پہ. تو لگائیے نا بی بی. سر میں لگا رہی ہوں. کنتا سر، کنتا اسی کی وجہ سے کنتا آئے گا، کنتا حفظتا. ویری گڈ. تو فائنل کیا ہوا؟ حل ما کنتا حفظتا. سر کنتا بھی ہم لوگوں نے، وہ کانا کا بھی تو صیغہ چینج ہوگا نا، صرف کانا نہیں لگے گا. وہ کانا کا جب ہم گردان کریں گے تو کانا کا صیغہ چینج ہوگا. تو کیا تو نے، مطلب تو ایک نے اپنا سبق مطلب یاد
किया था, ये यहाँ तक ये हो जाएगा, और बिल्कुल माँ सही है। लगाया तो वो नहीं हो जाएगा। तो क्या तूने अपना सबक याद नहीं किया था, और फिर दरसका बिल अमसी, अपना सबक कल। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इसमें जो जाएगा मैं आपको हल माँ कुंता हफिस्ता दरसका बिल अमसी। बिल्कुल सही है ये। इसमें मैं यहाँ एम्फसाइज ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अलैसा नहीं लगेगा। जी सर। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सर अलैसा क्यों नहीं लगेगा? सर अलैसा तो मुजक्कर के साथ लगता है, मगर दर्स तो कुंता मुजक्कर नहीं है? सर कुंता भी मुजक्कर है, तो फिर क्यों नहीं लगाया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया तैयबा ने। सर उसकी उसका वो तो नहीं है, मतलब इस बिकॉज जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ चीजों की वो वाली वो नहीं आती है, क्या कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर लगती हैं विद यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड्स। तो ये नहीं, रीजन इसमें तो नहीं है ज्यादा इसका? बेहतर की बात नहीं है, ये रूल गलत हो, बाई रूल नहीं है ये। वजह अच्छा बताओ। बाय रूल। लईसा के क्या होता है, खासियत क्या है लईसा की? सर लईसा का ये है कि लईसा लगता है नफी के लिए मुजक्कर के साथ, और वो अपने जो खबर है उसको वो कर देता है, इसके अंदर नसब खास कर बात क्या देता है? है। गर्दान जी? में इसकी क्या खास बात है? अच्छा गर्दान में इसकी क्या खास बात है? सर गर्दान, एक मिनट से मुझे लईसा की गर्दान चलती है माजी के प्रोग्रेशन में, हाँ जी सर। लेकिन मायने क्या होते हैं? मायने इसके होंगे उसके मदारे, मतलब प्रेजेंट के उसमें आते हैं। हाँ। कि अगर हम ये बोलते हैं कि लईसा, तो इसका मतलब है कि वो एक मुजक्कर नहीं है, मतलब है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। और आपके सवाल में क्या है? तो सर फिर ये तो इस वजह से हमने लईसा नहीं लगाया, क्योंकि हम बात ही माजी की कर रहे हैं। तो Very अगर हम good. लईसा लगाएंगे तो लईसा वुड बी डूइंग द प्रेजेंट वाला जॉब, और जो हमारी गर्दान है वो माजी की चल रही है, तो इसलिए हम माजी के साथ माजी लगा रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे Okay, अलैसा sir. नहीं लगेगा, ठीक है। सही। तैयबा, आपका सवाल का जवाब हो गया? यस सर, ये तो क्लियर हो गया था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। और दूसरी क्या था आपका? सर दूसरा था, सर वेट प्लीज, आई बेटा देखो दरवाजा पता नहीं। बी अन्ना क्या था ये? जालिका बी अन्नहुम। सर इसका फाइनल क्या होगा? क्या तुमने कल अपना सबक याद नहीं किया? तो हल कुंता माँ अंता हाफिज़तु, अलैसा की जगह हम क्या लगाएंगे सर? माँ आप इसी बाद में क्यों लगा रही है? माँ तो हमेशा पहले लगाया जाता है। हल माँ कुंता हाफिज़ता। हल माँ कुंता हाफिज़ता, सही सर। ठीक, माँ तो पहले लगाया जाता है ना जुमले में। यस सर, पहले लगेगा, सही है सर, ठीक है। जी तैयबा, अपना सवाल भूल गई तुम? सर मेरा ख्याल है उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, ओके जी, तो फिर हमारा टाइम हो गया मेरा ख्याल है। अभी कोई सवाल और किसी का है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, इन दैट केस इजाजत फिर। सुबहानक जी अल्लाहुम्मा सर। व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।